نہ کشمیریوں کی جدوجہد کو بھولے، اور اس کے بعد جو انڈیا اپنی غاصب فورسز کے ذریعے کشمیر پر کر رہا ہے ہم اس کو نہیں بھولیں. اور اس میں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پروفیسرز، اکیڈیمیشینز اور اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم اسپرٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اپنے سیمینارز کے ذریعے، اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، واک کے ذریعے، اور یہ ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے. لیکن یہاں پر آ کے بس نہیں ہو جانی چاہیے. دنیا کا فیس بدل گیا. وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج اینڈ دیٹ ولیج از بینگ کنٹرولڈ unfortunately, we must accept, by the powerful forces. Wherever the power lies, the angle of all thinking begins to divert towards that. I'm seeing, since the time Israel attacked Palestine, I'm seeing that there is no justification for the human rights. There is no justification for the girls, the boys and the young children being killed. Nothing is being done there. Why so? Because power angle is with them. Same is the case here with us people. We have been demanding freedom of Kashmir for the last 77 years. We have been demanding it, sometime by force, sometime by argument, sometime by convincing, اور sometime by spreading information. یہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے گانے بھی بنائے، ہم نے اس کے لیے ویڈیوز بھی بنائی، ڈاکیومنٹریز بھی شاید کہیں نہ کہیں ہوں. ہاں، جیسے موہت صاحب نے کہا کہ ان میں وہ اسپرٹ اور جان نہیں ہے جو ہونی چاہیے. انڈیا ایک بہت بڑی ڈیموکریسی، شیم ڈیموکریسی ہے. اس کے اندر پاپولیشن اور ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری میں اور اپنی موویز کی انڈسٹری میں بہت ترقی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا، شاید ابھی آپ چھوٹے ہیں، کہ انڈیا کی مووی کو یہاں پر چوری چھپے بھی دیکھا جاتا تھا، اور ان موویز کا پھر اثر ہمارے اوپر ہوتا تھا. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ مودی نے یہ ڈکلیئر کیا کہ پاکستان کے ساتھ اب جنگ لڑنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، ہماری فلمیں ہی ان کے لیے کافی ہیں. تو کیا اب ہم اتنے سست، اتنے بیکار اور اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ ان کی فلمیں ہی ہمیں چینج کر سکتی ہیں؟ اور شاید تھوڑا بہت چینج ہوا بھی، کیونکہ جو ڈائلاگ فلموں میں آتا ہے وہ ہمارے گلی محلے میں بھی آ جاتا ہے، ہمارے ینگ لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو، اسپرٹ کو زندہ رکھنا، ہم کیا ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، اور ہمارا کشمیر کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، اس کو زندہ رکھنا از 100% ویری مچ اسینشیل. تو آج کا یہ جو ہم پروگرام چلا رہے ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اسپرٹ کو زندہ رکھ سکیں. لیکن صرف اسپرٹ زندہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا. اس کی ریزن انڈیا کی اسٹرینتھ ہے، اس کے پاس ایک پاورفل آرمی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی پاورفل آرمی ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے آج تک وہ مکمل طور پر اس خطے پر قبضہ نہیں کر سکا، ورنہ کب بہت کچھ ہو چکا ہوتا. یہ ہماری پاک آرمی، مضبوط پاک آرمی کی وجہ سے ہے کہ ہم بھی محفوظ ہیں اور کشمیر کو اچھی طرح سے اپنے اندر ابزارب نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گا. یہ فورس ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ایک بہت بڑا ایشو میرے بچوں یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو مضبوط نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے ہمیں انہی فورسز کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کہ وہ ہمیں پیسے دیں. اور جب وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو پھر ہم ان کا کہنا بھی مانتے ہیں، اور شاید ہم اس طرح سے اپنی جدوجہد کو نہیں کر سکتے، اپنی فائٹ کو نہیں لڑ سکتے، اس طرح سے ہم کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے. تو میرے خیال میں یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، دیٹ از ویری گڈ، کہ ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، دنیا کو پیغام بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہماری اکانومی کی جو ویکنس ہے اس نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ آؤ تمہیں دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے یہ لازمی ہو گیا ہے کہ اب ہماری اکانومی سب سے بیسٹ وار فوٹنگ پر چلے. ذرا جاپان کا اندازہ لگائیں، ذرا ساؤتھ کوریا کو دیکھیں. یہ بھی ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، لیکن آج جاپان ایک پاور ہے، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت بڑے بڑے ٹینک ہیں یا جہاز ہیں، ان کی اکانومی مضبوط ہے. سیم از دا کیس ود ساؤتھ کوریا. نارتھ کوریا اس پر قبضہ کرنے کے لیے 40 سال سے لگا ہوا ہے، نہیں کر سکا بیکاز دیئر اکانومی از ویری مچ اسٹرانگ. سیم از دا کیس ود ایوری کنٹری آف دا ورلڈ. تو ہم سب کو ایک ایسی سمت، ایک ایسی ڈائریکشن میں چلنا ہے جہاں ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے. اب یہ بات ہے کہ اسٹوڈنٹ بیچارے اس میں کیا کریں گے اکانومی کو بڑھانے کے لیے، یا میرے جو کولیگس ہیں یہ بیچارے کیا کریں گے. ہاں، یہ کام کریں گے کہ جو کام بھی جس لیول پر بھی کریں ود 100% کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. اپنی مضبوطی صرف جیب بھری ہوئی پیسوں سے نہیں ہوتی، اپنی مضبوطی کردار سے بھی ہوتی ہے، اور جو کام آپ کو سونپا جائے اس کو صحیح طرح سے کرنے میں بھی آپ کی مضبوطی ہے. اگر ہم سارے آج کمیٹڈ ہو جائیں کہ ہم سارے اپنے اپنے کام کو زبردست طریقے سے سر انجام دیں گے، تو آپ یقین کریں کہ یہاں سے ہی وہ قوم اٹھے گی جو دنیا کے اوپر چھا سکتی ہے، اپنے ماضی کو بحال کر سکتی ہے اور دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. ہاں، ہمیں شوق نہیں ہے دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کا، لیکن ہم اپنے رائٹس بھی دنیا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بٹ یہ تب ہوگا
جب ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، جب ہمارا کردار مضبوط ہوگا، جب ہمارا محکمہ تعلیم مضبوط ہوگا، اور یہاں سے جو جنریشن جو اٹھے گی وہ بہت زیادہ پاورفل قسم کی، مخلص ہوگی، کمیٹڈ ہوگی، اس طرف بھی جانے کی سخت